اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی مجھے رہنمائی دی، جو پہلا قدم میری زندگی میں اللہ کی طرف تھا، وہ کیسے تھا میں وہ ڈیفائن کروں گی آپ کو اس میں۔ آئی واز ان 7th کلاس جب میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی آپا کی امی جان کی ڈیتھ سے 1 ماہ پہلے شادی ہو گئی، اور میرا خیال میں 4 to 5 ایئرز اولڈ تھی جب میرے بابا ابراڈ چلے گئے۔ تو میجر پارٹ آف مائی لائف میرا اپنی والدہ کے ساتھ ہی گزرا، اور مجھے ان سے بے پناہ انسیت تھی، اور انہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی، اسپیشلی جب ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے دن رات مجھ پہ اپنی محبت نچھاور کی۔ میں چونکہ بچی تھی اور مجھے یہ چیز نہیں پتہ تھی کہ ماں اتنا پیشنیٹلی لو مجھے کیوں کر رہی ہیں۔ ان کو یہ تھا کہ میرے پاس دن کم ہیں اور میں جتنا اپنے اس چھوٹے بچے کو کنسیو کر جاؤں، جتنا اس کو دے جاؤں، جتنا اسے ڈیلیور کر جاؤں، میں دے جاؤں۔ مجھے قطعاً اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میری والدہ کا سفر کس طرف کو گامزن ہو چکا ہوا ہے۔ 23 نومبر کو جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ میری زندگی کا فرسٹ شاکنگ ڈے تھا۔ وہ بچہ جس نے کبھی نہ دکھ دیکھا تھا، نہ تکلیف دیکھی تھی، نہ کبھی زمانے کی گرم ہوا اس کی ماں نے اس تک پہنچنے دی تھی، نہ اس نے کبھی انسانوں کے بھیانک رویے دیکھے تھے، اس کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد جو اس کی زندگی شروع ہوئی وہ اس کے لیے ایک بہت بہت سٹننگ اور ہاریبل میٹر تھا، ایک تکلیف دہ اور دردناک۔ بابا چونکہ ابراڈ تھے اور بہن شادی کر کے 1 ماہ پہلے ہی سسرال جا چکی ہوئی تھیں، اور بھائی جو سے تھے وہ ٹین ایجر تھے، انہیں خود نہیں پتہ تھا کہ ایک بچی کو میں نے کیسے لک آفٹر کرنا، اور ڈیفینیٹلی ایک بھائی آپ کو مدرلی پروٹیکشن اور مدرلی لو کسی صورت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ خیر اس وقت ہمارے سر پہ، میرے اور بھائی کے سر پہ سرپرستی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا سوائے میری دادی ماں کے، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے، اس بوڑھے وجود نے، اس ضعیف وجود نے، ناتواں وجود نے ہر طرح سے ہم پہ اپنی دست شفقت کی۔ لیکن دادی ماں ہمارے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے میری ان کے ساتھ ایفیلیشن نہیں تھی، تو مجھے جب وہ امی کی زندگی کے بعد میرے ساتھ رہنے کے لیے آئیں تو مجھے ان کے ساتھ پرسنلی مجھے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میں ہر صورت اپنی والدہ چاہتی تھی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ زندگی نے ایک دم وہ ٹرن لیا جس کے لیے کہ میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ زندگی اتنی جو خوبصورت ہے اس وقت۔ اوبویسلی ماں کی محبت کے اندر زندگی بے پناہ خوبصورت ہوتی ہے، جو ماں کی محبت کے اندر میں جو اتنی ایک خوبصورت زندگی سروائیو کر رہی ہوں، یہ اگلے ہی لمحے بدنما ہونے والی ہے، مجھے یہ چیز نہیں پتہ تھی۔ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور لائف میری بالکل چینج ہو گئی، تو انسانی رویے اور زمانے کی تپتی ہوئی معاملات اور زندگی کے تپتے ہوئے معاملات، مشکلیں، ہر طرف سے مصیبتیں، یوں لگا مجھے جیسا منہ پھاڑ کے میری طرف کو آ گئی، اور مجھے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی۔ بابا بھی پاس نہیں تھے کہ جن کی گود میں جا کے میں اپنا آپ چھپا لیتی، بہن بھی نہیں تھی، وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی زندگی کی ان سسرالی الجھنوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ دادی ماں سے مجھے ویسی انسیت نہیں تھی، چونکہ میں نے ان کے ساتھ اپنا ٹائم نہیں گزارا تھا، بھائی افیکشنیٹ تھے نہیں، تو وہ 13-14 سال کا بچہ جو تھا وہ بری طرح سے سٹ پٹا گیا کہ کیا کروں میں، کس طرح کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زندگی جو ایک دم اتنی بدنما ہو کے میرے سامنے آئی، تو مجھے اس 13-14 سال کی بچی کو یوں لگنے لگا کہ جس طرح میرے سر سے چھاؤں بھی چھین لی گئی ہے، اور مجھے ایک تپتے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے
کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جس کی طرف سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ مجھے سایہ کرنے کے لیے یا مجھے بچانے کے لیے یا مجھے پروٹیکشن دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ 1 سال میں نے بڑی تکلیف میں اور روتے ہوئے اور چھپتے ہوئے اور کرب کے اندر گزارا، اور اس چھوٹی سی بچی کو یہ بالکل سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا کرے۔ کبھی وہ روتی ہوئی اپنی بہن کے سسرال دوڑتی تھی، کبھی وہ اپنے ماں کے رشتہ داروں کی طرف دوڑتی تھی، لیکن کہیں سے بھی اسے ماں کی وہ لمس، وہ پروٹیکشن نہیں ملا جس کی کہ وہ تلاش کے اندر پاگل ہوتی پھر رہی تھی۔ وہ لمحے، وہ تکلیف، وہ معاملے آج بھی میرے اندر ایسے ہی تازہ ہیں جیسے یہ کل کی بات ہے۔ میرے اندر سے نکلے نہیں یہ سارے معاملے اور یہ ساری تکلیفیں۔ سوری، مجھے زکام ہے، آواز ہو سکتا ہے آپ کو میری تھوڑی بھاری لگ رہی ہو، اس چیز کے لیے معذرت ہے۔ خیر، پھر بے شک کوئی نہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا، بے شک کوئی نہیں میرا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اوپر ایک ایسی ہستی موجود تھی جو مجھ سے، میری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ اس بچی کا رونا، سٹپٹانا اور اس کی بے بسی اور اس کی ہر کرب سے واقف تھی۔ When I was in 8th class تو ایک دن ایسے میرے ذہن میں آیا کہ جب امی کسی تکلیف کے اندر ہوتی تھیں، امی جب پریشان ہوا کرتی تھیں، اور خاص طور پہ ان ہر لاسٹ ڈیز انہوں نے، مطلب میں نے ان کو اکثر جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے گڑ گڑا کے روتے ہوئے دیکھا، اور وہ چیز میرے ذہن میں اسٹک ہو چکی ہوئی تھی۔ تو میرے ذہن میں اللہ ہی نے یہ چیز ڈالی کہ تمہاری والدہ کیا کرتی تھیں، تمہیں بھی وہی کرنا ہے، تو اٹھو اور میرے ساتھ جڑو، نماز کی طرف آؤ۔ میں نے خیر مطلب نماز کا ارادہ کیا، مجھے کوئی جائے پناہ محسوس نہیں ہوئی، کوئی جائے پناہ جب نہیں ملی، جب مجھے کہیں سے اپنی کوئی حفاظت کا انتظام نظر نہیں آیا، تو اللہ سے مدد مانگنے کا واحد راستہ مجھے نظر آیا، اور وہ راستہ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ نماز ہی ہوگی۔ خیر، جب امی کی ڈیتھ کے بعد میں جائے نماز پہ کھڑی ہوئی، وہ آج بھی مجھے اپنی فیلنگز یاد ہیں کہ میں جائے نماز کی وہ جو 4 دیواری تھی، وہ جو ایک ایچ تھا جو جائے نماز کی باؤنڈری تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ جیسے میں ایک بہت محفوظ پناہ میں آ گئی ہوں، جس طرح ایک ڈرے سہمے ہوئے دل کو قرار مل گیا ہوا ہو، جس طرح ایک ڈرے سہمے ہوئے بچے کو اللہ رب العزت نے اپنی پناہ میں لے لیا ہو، اور ایک تحمل، ایک سکون اور ایک پروٹیکشن جس کے لیے کہ وہ بچی بلبلا رہی تھی اس کو مل گئی ہو۔ 8th کلاس کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے یہ شعور دیا، اور 9th کلاس کے اندر تک میرے ساتھ یہ ہوا کہ کبھی میں نے جائے نماز پکڑا اور کبھی چھوڑا، کبھی پکڑا اور کبھی چھوڑا، میری نماز میں استقامت نہیں تھی۔ لیکن یہ ضرور ہونا شروع ہو گیا کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی تو میں، جس سے بھی مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، تو میں امیجیٹلی اپنی جائے نماز، اپنی نماز کو میں جوائن کرتی ہوتی تھی، جو بھی جس بھی وقت کی نماز ہوتی تھی۔ مجھے یہی لگتا ہوتا تھا کہ اب میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، تو یہ تکلیف صرف میری اللہ کے سامنے حاضری اور نماز ہی دور کرے گی۔ خیر، پھر اس کے بعد when I was in 9th کلاس، میں آپ کے ساتھ میجر انسیڈنٹس کو ڈسکس کروں گی کہ صرف وہ معاملے بتانے کے لیے جنہوں نے میری زندگی میں چینج دیا مجھے، جنہوں نے مجھے برکتیں اور سکون عطا کیا، جن کے ذریعے سے میں نے اپنی زندگی کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آسان کر دیا، وہ معاملے میں آپ سے مین ڈسکس کروں گی۔ when I was in 9th کلاس تو میری زندگی میں ایک بہت بڑی ایسی خبر مجھے اللہ تعالیٰ نے دی جو کہ میری زندگی کے اندر ماں کی ڈیتھ کے بعد ایک دوسرا بھونچال تھا، جس سے میں بری طرح ہل گئی۔
ابھی وہ ماں کی موت کی تکلیف اندر سے نہیں نکلی تھی کہ 2 سال کے بعد وہ جو اگلی تکلیف مجھے سننے کے لیے مل گئی، جو ایک اگلی ایسی خبر جس کو کہ میرا دل، میرا دماغ کسی طور قبول نہیں کر رہا تھا، جس کے ملنے سے میں اور میرے بھائی جو ان سے وہ بہت زیادہ انڈر افیکٹ آ رہے تھے. جب وہ ملی تو میں بہت برے طریقے سے سٹ آ گئی. مطلب مجھے لگا کہ میری زندگی، میری دنیا بالکل تنگ ہو گئی. خیر وہ معاملہ میرے ساتھ تقریباً 9th کلاس میں 1 سال تک وہ میٹر میرے ساتھ چلا. وہ جو اللہ کا ایک حکم تھا، وہ جو ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، جس کے لیے میرا ذہن، میرا دل بالکل تیار نہیں تھا اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ معاملہ جب میرے اوپر آیا تو میں نے واحد اس کا حل یہی میری سمجھ میں آیا کہ اللہ، اور اللہ کیسے؟ بائی پریئر، نماز کے ذریعے. 9th کلاس میں نے پورا 1 سال تک کنٹینیوسلی نمازیں پڑھی، اور پورا 1 سال تک کوئی نماز میری اسکپ نہیں ہوئی، اور میں سجدے میں جا کے اللہ سے اپنے اس مسئلے کے لیے دعا کرتی رہی. خیر وہ مسئلہ جس چیز کے لیے مجھے پریشانی تھی، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کو پیش کیا اور اللہ نے اس کو حل کر دیا، جو کہ مجھے ایک امپاسبل ٹاسک نظر آ رہا تھا. میں اللہ کی بے پناہ شکر گزار ہوئی. وہ میری زندگی کی فرسٹ ایک کمپلیٹ اٹیچمنٹ ٹورڈز اللہ تھی، جس سے کہ مجھے اللہ کا تعلق بھی اپنے اندر محسوس ہوا کہ ہاں اللہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے سامنے گڑ گڑایا جائے یا تکلیف اور پریشانی میں جب ان سے گڑ گڑا کے مانگا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی عطا کرتی ہیں. خیر اس کے بعد جب اللہ نے مجھے اس معاملے سے نکال دیا تو پھر گریجولی میرے ساتھ ایسے ہی ہونا شروع ہو گیا کہ کبھی نماز پڑھی تو کبھی نہ پڑھی، لیکن میں جڑی رہی نماز کے ساتھ نا. کمپلیٹلی نہیں چھوڑی، لیکن کمپلیٹلی میں نے جوائن بھی نہیں کی. اگین وین آئی واز ان فرسٹ ایئر، وہی میٹر جو 9th میں میرے ساتھ ہوا تھا وہ اگین فرسٹ ایئر میں میرے ساتھ ہوا. میں دوبارہ برے طریقے سے سٹ پٹا گئی. وہ میری زندگی کا اتنا ایک میجر، اور مجھے تب ایک بہت خوفناک میٹر لگ رہا تھا کہ اگر یہ جو ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے، اگر ایسے ہو گیا، اگر یہ اسی طریقے سے ہو گیا جس طرح مجھے سمجھ آ رہا ہے، تو میری اور میرے بھائی کی سیکیورٹی نہیں ہے. ہم رسک پہ ہیں، ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. ان فرسٹ ایئر اگین وہ پیریڈ، جتنی دیر وہ میٹر میرے ساتھ رہا، میں اتنی دیر تک، جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو گیا، میں کنٹینیوسلی 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی، اور میں اللہ سے ان 5 نمازوں کے اندر جا کے سجدے میں دعائیں مانگتی تھی اور گڑ گڑا کے مانگتی تھی کہ ربی اس دفعہ بھی پلیز آپ ہمیں بچا لیں. وہ کرب، وہ تکلیف کہ میں سوتی بھی خوف کے ساتھ تھی اور میں اٹھتی بھی خوف کے ساتھ تھی، اور وہ خوف مجھے اللہ سے جوڑے ہوئے تھا کہ اس ساری تکلیف سے، اس سارے مسئلے سے، اس ساری پین سے، اس ساری تباہی سے اگر کوئی بچا سکتے ہیں تو واحد اللہ ہیں. تو اس چیز پہ میں اتنی ڈٹرمنٹ تھی اللہ سے جڑنے میں، نماز ادا کرنے میں، کہ میں بالکل اٹینٹیولی کوئی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتی تھی. خیر ویری تھینکس ٹو اللہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے دوبارہ اس چیز کے اندر سے نکالا، مجھے اور میرے بھائی کو سیفٹی دی، میرے سجدوں کی لاج رکھی. میں اللہ کی بے پناہ شاکر ہوئی. جب رب نے سیکنڈ ٹائم مجھے اس تکلیف سے میں نکالا، تو تب سے لے کے اب تک اس کے بعد پھر میں نے نماز نہیں چھوڑی. ایسی نماز کے اندر کی استقامت میرے اندر آئی، صرف اس چیز، اس احساس پہ کہ نہیں، واحد اللہ ہیں، واحد میرے رب ہیں جو مشکل میں، میری تکلیف میں مجھے باہر نکالتے ہیں، میری مشکلوں کو، میری تکلیفوں کو دور کرتے ہیں.
میں نہیں بھی انہیں پکارتی ہوں، لیکن جب میں تکلیف میں پکارتی ہوں میرے پکار کا مان رکھتے ہیں رب نے۔ میں نے جس تکلیف میں ان کو پکارا ہے انہوں نے میری اس تکلیف کے اندر سے نکال کے میری پکار کا مان رکھا ہے۔ تو آج کے بعد بندی خدا رب کے آگے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ تم سجدہ نہ کرو یا ان کی نماز کو قضا کر جو فرسٹ ایئر سے لے کے اب تک شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، زندگی اسٹرگل بھی رہی، بہت کچھ ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے جو نماز میں مجھے استقامت دی اس نے میرے لیے اگلے تمام بھلائیوں کے راستے کھولے۔ اینڈ تھینکس ٹو مائی پرابلمس اینڈ تھینکس ٹو مائی ڈیسٹنی، اور میری وہ ساری چیزیں، وہ درد، وہ لوگوں کے رویے جنہوں نے مجھے اللہ سے جوڑا، بظاہر تو وہ تکلیف تھی، وہ مسائل تھے، وہ مسئلے تھے، لیکن انڈائریکٹلی رب مجھے اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے تھے، اپنا انٹروڈکشن دینا چاہ رہے تھے۔ وہ بن ماں کی بچی کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم سے 70 ماؤں جتنی محبت کرنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر میرا یہ میسج کوئی بھی ایسی بچی سن رہی ہے نا، بچے کہ جن کی والدہ نہیں ہیں، تو پلیز اس چیز پہ یقین اور بیلیو کیجیے گا کہ والدہ نہیں ہوتی نا تو رب ضرور ہوتے ہیں۔ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، رب آپ کو کبھی بھی زندگی کے کسی بھی میٹر میں الون نہیں کرتے، صرف رب سے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں تو آج سے شروع کر دیں، ساری نہیں پڑھی جاتی، کوئی 1-2 شروع کر دیں، لیکن شروع کر دیں۔ رب کی بارگاہ میں رب کے جائے نماز کے اس 4 دیواری کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کی مدد کو مانگ کے دیکھیں، اللہ کے ساتھ جڑ کے دیکھیں، اپنے کامتے ہوئے وجود کو، اپنے خوف سے بھرے ہوئے وجود کو، اپنے پریشانیوں سے بھرے ہوئے وجود کو ذرا اللہ کے سامنے پریزنٹ تو کر کے دیکھیں کہ رب آپ کو کیسے تھامتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے اندر اپنے رویوں سے تکلیف پھڑتے ہیں، آپ کو اپنی باتوں سے اذیت دیتے ہیں، آپ کے حالات کے اوپر ٹونٹ کر کے اپنی زندگی کو مزید تنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ان سارے معاملات کے اندر اللہ آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کو نماز کے ذریعے لے کے دیکھیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی سمجھ مجھے واقعی جائے نماز پہ کھڑے ہو کے آئی کہ مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز وہ پہلا قدم، میرے رب کی وہ پہلی رہنمائی تھی میری زندگی میں، جس نے میری طرف خیر کے سارے اگلے دروازے کھولے۔ آپ بھی نماز کے اپنی زندگی میں شامل کریں، 1 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ بیلیو ہے، میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ہم جائے نماز پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا، خاص طور پہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور تھامتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ضرور اپنی طرف کی استقامت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیچھے کی طرف نہیں پھر موڑتے، پھر وہ آگے کی طرف ہی موڑتے ہیں۔ کبھی نہ پڑھنے والے اگر 1 نماز، 2 نماز، 3 بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ 4 اور 5 پہ ضرور پہنچیں گے۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ اس کو واپس بے نمازی نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ بھی اپنی زندگی کے اندر نماز کی استقامت پکڑیے۔ نہیں پوری پڑھی جاتی تو صرف فرض رکعت پڑھ لیجیے، لیکن نماز میں اللہ سے رجوع کر کے دیکھیں کہ آپ کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کیسے دور کرتے ہیں۔